نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255. قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی آیت نہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم قرآن کے قاری ہو، مجھے بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی ابن کعب جو قرآن کے بہترین قاری مانے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے تو من اربع 4 آدمیوں سے سیکھو، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست تھے، اور انہی میں ابی ابن کعب بھی ہیں. تو جب نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ویسے تو قرآن کی ہر آیت عظیم ہے، لیکن آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیت ہے. اب اس آیت کے اندر کیا خاص بات ہے؟ اس آیت کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی کچھ مخصوص صفت بیان کی ہے. اور ان صفات کے حوالے سے یہ قرآن کی عظیم ترین آیت بن گئی. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. وہ اکیلا اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں. اللہ وہ الہ ہے الحی القیوم. آپ دیکھیں یہ 2 صفت، الحی القیوم. الحی کے معنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا. الحی القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جسے زوال نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں، خامی نہیں. وہ تمام مخلوقات میں اعلیٰ اور ارفع ہے. وہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع مقام پر ہے. ایسا مقام جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے. 7 آسمان سے اوپر اللہ کا عرش الہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی کے اوپر الرحمن علی عرش استویٰ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا کیا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احکامات نازل کرتا ہے، تدبیر امر کرتا ہے۔ یدبر من الامر من السماء الی الارض، اللہ تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کی صفت الاعلیٰ، سب سے بلند، اللہ تبارک و تعالیٰ پستی میں نہیں آتا، اس کی صفت پستی نہیں ہے، بلندی ہے، سب سے بلند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے اندر نہیں آتا، نہ ان میں ڈیرے ڈالتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیام کرتا ہے، نہ قیام کرتا ہے۔ وہ پوری اس کائنات کو آپ اندازہ لگائیے، اس کائنات میں اربوں اور کھربوں قسم کے سیارے گردش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے اس پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہ تدبیر عمل کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ مخلوق کے اندر نازل نہیں ہوتا، نہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفت عطا ملتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل صاف بات ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے، اور صفات میں بھی اکیلا یکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مخلوق کو حاصل ہے، جیسا کہ محمد حنیف نے کہا ہے، وہ کہتا ہے مخلوقات میں تو اللہ تعالیٰ کی صفت حاصل ہے، مخلوق میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح انسان سمیع بصیر ہے، اللہ بھی سمیع بصیر ہے، تو اللہ کی یہ صفت مخلوق کو حاصل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا کفر ہے یہ۔ اور بھائی اتنا بڑا اور ایسا کھلا کھلا کفر تو دیوبندیوں نے بھی نہیں کیا۔ حالانکہ دیوبندیوں کا شرک بہت عیا ہے، لیکن ایسا شرک تو وہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ محمد حنیف صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ کس طرح سے وہ شرک کی وادی کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی، اپنے حقوق اور اختیارات میں بھی، کوئی اس کا شریک قاضی اور صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والی ذات ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ دیکھو الہ تو وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ، جس کا وجود ہمیشہ قائم رہے، جسے زوال نہ ہو، جسے موت نہ آئے۔ یاد رکھیں کہ موت اس بات کی ضد ہے کہ جسے موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، جو شے ہلاک ہونے والی ہے وہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کو الا لہ الخلق والامر، جس رب نے، جس مالک نے اس کو پیدا کیا ہے مخلوقات کو، والامر، تو اس کے معاملات بھی وہی طے کرے گا۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اس کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا چلے گا، حکم بھی اس کا اللہ کا چلے گا۔
ہر مخلوق پر، چاہے وہ چاند سورج ہو، ستارے ہو، بادل ہو، ہوا ہو، دریا ہو، سمندر ہو، تمام مخلوقات پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، جو وقت اس کے لیے مقرر ہے اس وقت پہ نکلتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہو کہ وہی سورج ابھی تک نہیں نکلا، یہ تو 8 بج گئے، صبح کے سورج آج لیٹ ہو گیا ہے۔ سورج لیٹ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا سیارہ ہے، اور آج سے تو نہیں، جب سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، آسمان زمین بنائی ہے، تو یہ سورج بھی اللہ نے بنایا ہے۔ چاہے اس کو لاکھوں سال ہو گئے ہوں، کروڑوں سال ہو جائیں، وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے، اسی کے حکم پہ چل رہا ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اسی طرح سے اللہ کے فرشتے، ان کی تعداد بھی لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں تعداد ہے ان کی۔ ان فرشتوں کے اوپر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اور یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جو حکم دیا گیا وہ بجا لاتے ہیں، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ساری مخلوقات، صرف 2 مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، انہیں ارادہ اور اختیار دے کے اللہ نے انسان اور جن کو ارادہ اور اختیار دے کے مخلوق بنایا ہے، ارادہ اور اختیار دے کے مکلف بنایا ہے۔ تو یعنی انسان جو ہے وہ تکلیف دہ زندگی گزارتا ہے، جواب دہ ہے اللہ کے آگے، اسے حساب دینا ہے اللہ کے آگے، جن اور انس کو۔ تو جب اللہ نے اس کو مکلف بنایا تو اس کو آزادی اور اختیار بھی دے دی، اور اسی آزادی کا اور اختیار کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے پاس انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ سے سوال کر سکے کہ ہم آدم کو سجدہ کریں، کیوں اور کیسے۔ بس جو اللہ نے حکم دیا وہ انہوں نے کرنا ہے۔ دیکھیں جن جو تھا اسے اللہ نے اختیار دیا، مکلف بنایا، سرکشی کر گیا، اور دوسری طرف آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے آدم کو بھی اختیار دیا، مکلف بنایا، اور کہا کہ جاؤ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، لیکن مکلف بنایا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، عیش کرو، یہاں نہ دکھ ہے، نہ پریشانی، نہ بیماری۔ یہاں زوال نہیں، جنت کی جوانی ایسی ہے جس کا زوال نہیں، تو عیش کرو،
لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اللہ نے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، پریشانی میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ آخر کار شیطان نے بہکایا، وسوسہ ڈالا اور ان کو لالچ دیا کہ اللہ نے تمہیں درخت کے کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ تو دیکھیں آدم نے جو لالچ کیا تھا، اس بات کا لالچ تھا کہ شیطان نے جو انہیں لالچ دیا کہ تم نے اگر اس درخت میں سے کھا لیا تو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اس لالچ میں آنے کے بعد انہوں نے درخت میں سے کھا لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے بڑا سخت ایکشن لیا، فرمایا فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فَغَوَىٰ، پس وہ بہک گیا، بھٹک گیا۔ لفظ غوا اور لفظ الضال دونوں گمراہی کے معنی میں آتے ہیں، دونوں گمراہی کے معنی میں آتے ہیں، کہیں یہ اصطلاحی معنوں میں آتے ہیں، کہیں لغوی معنوں میں۔ جیسے نبی علیہ السلام کے لیے آتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا، کہ کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا، تجھے ٹھکانہ دیا، اور تجھے ضال پایا، یعنی بھٹکتا ہوا۔ نبی علیہ السلام کا ضال کیا تھا، بھٹکنا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام مشرک نہیں تھے، نبوت سے پہلے بھی وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ اور ان کے ساتھی تھے، ان کا نام مشہور ہے زید بن زید بن عمرو بن نفیل۔ اچھا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب اسلام نہیں تھا تو یہ لوگ شرک سے بیزار تھے اور توحید کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ توحید کیا ہے، عقیدہ توحید کہاں ملے گا، لیکن ان کے سامنے جب بتوں کی نظر و نیاز کا چڑھاوا آتا تھا، کھانا آتا تھا، مٹھائی آتی تھی، تو یہ کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے کفر شرک میں ملوث نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ومل ایمان، نہ آپ کتاب سے واقف تھے نہ ایمان سے۔ اسی بات کو بیان کیا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ تو ضال جو ہے اس کو کہتے ہیں گمراہی، گمراہ، یعنی گمراہ وہ بھی ہوتا ہے وہ مسافر جو کہیں جا رہا ہوتا ہے اور منزل تک پہنچتے راستہ بھول جاتا ہے، جو راستہ بھٹک جاتے ہیں نا کہیں جانے کا، ان کو بھی کہتے ہیں ضال، گمراہ۔ تو یہ جو ضال ہے یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ انا ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارے والد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یا گمراہی کن معنوں میں کہ یہ چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم،
اس کو انہوں نے گمراہی کو کہا ہے. یعنی گمراہی ایک دنیاوی لحاظ سے ہوتی ہے اور ایک نظریاتی اور عقائدی لحاظ سے ہوتی ہے. خیر، اللہ فرماتا ہے الحی القیوم. الحی کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والا. یہی آیت، یہی الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہے نبی کے وفات کے موقع پر. آپ دیکھیں کہ ابو بکر نے کتنا سخت اسٹیپ اٹھایا اور اس کے خلاف ایکشن لیا. نبی کی وفات کے موقع پر جب وفات ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ لوگ، ان کو ڈر ہوا کہ لوگ خوشیاں منائیں گے، اللہ کے نبی کے یہ دشمن ہیں، کفار و مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہ خوش ہو جائیں گے. تو ان کو بڑا صدمہ لگا اور انہوں نے یہ کہہ دیا جذبات میں آ کے کہ نبی علیہ السلام کو موت نہیں آئی، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور ان کے خلاف قتال کریں گے. اور انہوں نے یہ تک کہا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کی وفات ہو گئی، موت آ گئی ہے، تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کی میت رکھی ہوئی ہے، اس کو چادر ڈلی ہوئی ہے، یمن کی چادر، اس کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ دنیا کی زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، مرنے کے بعد بھی آپ اللہ کے شریک ہونے سے پاک ہیں. پاکیزہ کا مطلب پاک ہے، یعنی اللہ کی شریک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک موت جو آپ کے لیے اللہ نے مقدر کی تھی وہ آ گئی، اب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا. یعنی ابو بکر نے کہا 3 موتیں آپ کو نہیں آئیں گی، 2 ہی موتیں اللہ نے مقدر کی ہے نا. اللہ کا قانون کیا ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. 2 زندگی 2 موت. ابو بکر کہتے ہیں آپ کے لیے اللہ نے جو زندگی مقدر کی تھی وہ آپ کو آ گئی. اب ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے پھر موت دے. لا یجمع اللہ موتتین لا یذوق اللہ موتتین. 2 موتیں آپ کو جمع نہیں ہوں گی. اور پھر اس کے بعد باہر نکل کے خطبہ دیا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے الحی ہونے کا اعلان کیا اور نبی علیہ السلام کی موت کا اعلان کیا. الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو، من کان منکم، تم میں سے جو یعبد محمد، جو محمد کی عبادت کرتا ہے. عبادت کیا تھی؟ وہ کیا عبادت تھی؟ اللہ، یہ کہنا کہ اللہ کے نبی پھر زندہ ہو جائیں گے. ابو بکر نے کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. کہ نبی کی عبادت کیسے کرو گے؟ نبی کو تو موت آ گئی، اب زندہ نہیں ہوں گے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں. اور پھر آیتیں پڑھی انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. تو آپ دیکھیں ابو بکر نے مرنے کے بعد اگر کوئی مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہا کہ وہ الحی مانتا ہے. اور الحی ماننا مردوں کو، مردوں کی عبادت کرنا ہے. دیکھیں یہ ہماری بات نہیں ہے،
یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے جس کے اوپر سارے صحابہ نے اتفاق کیا تھا۔ اب اندازہ لگائیے نا، وہاں تو بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، برا بن عازب بھی تھے، عبداللہ بن مسعود بھی تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، سارے صحابہ موجود۔ کسی صحابی نے ابو بکر کی اس بات کے اوپر کہ اللہ کے نبی اب زندہ نہیں ہوں گے، کسی صحابی نے پکڑ نہیں کی۔ دیکھیں بڑے بڑے صحابی موجود ہیں جن سے یہ روایتیں آ رہی ہیں حدیث کی کتابوں میں، آ رہی ہیں نا حدیث کی کتابوں میں، کہ جو میری قبر کے پاس درود پڑھے میں خود سنتا ہوں، دور سے فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے، تمہارا پڑھا ہوا درود وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ جتنی روایتیں آ رہی ہیں یہ صحابہ سے کے نام سے ہی آ رہی ہے نا حدیث کی کتابوں میں۔ کیا یہ صحابہ وہاں موجود نہیں تھے؟ کیا یہ صحابی وہاں موجود نہیں تھے جن کے نام سے یہ روایات من گھڑت جعلی روایتیں پیش کی جاتی ہیں؟ الانبیاء، پورے دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ کیا اس روایت کو بیان کرنے والے صحابہ موجود نہیں تھے؟ بھائی صحابہ تو موجود تھے، لیکن کسی صحابی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا ابو بکر تم غلط کہہ رہے ہو۔ دیکھو اللہ کے نبی کی تو یہ حدیث آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے تو یہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، قبر کے بعد میں سن لیتا ہوں، قبر کے پاس کوئی پڑے ہوئے سن لیتا ہوں۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، سارے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے عقائد ہیں نبی کی حیات سے متعلق قبر کے اندر نبی کے سننے، درود و سلام کا سننے اور درود و سلام کا نبی پر پیش کیے جانے کے متعلق یہ جتنے عقائد ہیں سارے کے سارے باطل ہیں۔ بھائی کوئی ایک تو صحابی کھڑے ہو کے کہتا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ فرمایا، سارے صحابہ موجود ہیں، نبی کی حیات کی روایتیں بیان کر جن سے آ رہی ہیں، درود و سلام والی روایتیں جن سے آ رہی ہیں موجود ہیں، کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا۔ تو آپ دیکھیں کہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ سے پکڑا جاتا ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا، جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا جھوٹ جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، ایسا جھوٹ جو قرآن کی نصوص کے خلاف ہو، قرآن کی نص قطعی کے خلاف ہو، وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ پورا قرآن اس کی تردید کر رہا ہے، حیات النبی کا رد کر رہا ہے، انک میت و انہم میتون کہہ کر، کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر۔ تو آپ دیکھیں کسی کو قبر میں زندہ ماننا ابو بکر صدیق کے فتوے اور خطبے کے مطابق اس مرے ہوئے لاشے میں قبر کے اندر اللہ کی صفت الحی اس کو دے دینا ہے۔ کیونکہ اگر یہ قبر کا مردہ زندہ ہو گیا تو پھر یہ الحی اللہ کی صفت میں شریک ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے،
شرک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی شرک کا عقیدہ توحید سے میچ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مل ہی نہیں سکتے، ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ شرک ہی رہے گا، چاہے بڑے بڑے دعوے کریں۔ بھائی جو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہر دعا، ہر عمل اللہ کی مخلوق کا، انسان کا، ہر مخلوق کا، جنوں کا، تو انسانوں کا اعمال، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے عمل، سارے معاملات، چاہے درود کے ہوں، سلام کے ہوں، سب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہمارا درود اللہم صلی علی، یہ شروع اللہ کے نام سے ہوتا ہے کہ اے اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو پھر وہ ہماری یہ وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، یہ بائی پاس نہیں ہوتا۔ درود چاہے پاکستان، ہندوستان میں پڑھا جائے یا مدینے میں پڑھا جائے، یہ بائی پاس نہیں ہوتا، سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، نبی کی طرف نہیں جاتا۔ اور اس میں تو نبی کو خطاب بھی نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں شرک جو ہے یہ ہے جھوٹ کا نام۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پر درود و سلام پیش ہوتا ہے، ان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ اس میں نبی پر پیش کیا ہی نہیں جا رہا ہے۔ بندہ تو اللہ کو کہہ رہا ہے اے اللہ رحمت بھیج، اللہ سے مخاطب ہے کہ اے اللہ تو رحمت بھیج نبی پر۔ بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی پر رحمت بھیجوں، ڈائریکٹ پہنچے گی، کہتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مشرکین اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے فریاد کر رہا ہے اللہم صلی علی کہہ کر۔ اگر یہ خصوصیت جو خاص اللہ کا معاملہ ہے، دعاؤں کو سننے والا، اگر اللہ کے نبی بھی اس میں شامل ہو گئے ان ربی لسمیع الدعا، تو پھر اللہ کے نبی اللہ کے شریک بن جائیں گے، اور اللہ کے نبی اللہ کے شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی باتیں آتی ہیں حدیثوں کے اندر، لیکن یہ جن کا دماغ شرک آلودہ ہو، جن کے دماغ میں شرک نے زنگ لگا دی ہو، وہ کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ قبر میں زندہ ہو جاتے ہیں، وہاں سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، احادیث آ رہی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ایک عام سی بات ہے، اس سے بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ کہاں کا ہے۔ اللہ کے نبی کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی ازواج سے کہا، ان سے کہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تم میں سے سب سے پہلے وہ مجھ سے آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو نبی کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں وہ ہاتھ ناپنے لگی کہ دیکھتے ہیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں، وہ پہلے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے گی۔
تو وہ کہنے لگی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے، وہ اس کی یہ تعویل کر رہی تھی پیمائش کے اعتبار سے، کہتی ہیں لیکن ہم میں سے نبی کے ازواج میں سے سب سے پہلے جن کی وفات ہوئی ہے وہ ہے غالباً زینب رضی اللہ عنہ ہے یا کوئی اور نام ہے، بارہ نام بھول رہا ہوں میں۔ وہ کہنے لگی ان کی وفات کے بعد پھر ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ تھی نبی کی کہ تم میں سے جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والی، وہ مجھ سے آ کے ملے گی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کا یہ مطلب تھا۔ اس سے دیکھیں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی تعویل کرتے ہیں، جیسا کہ ازواج مطہرات نے کیا۔ اب صحیح ہو یا غلط یہ الگ بات ہے، لیکن پھر اس کی جو صحیح تعویل سامنے آئی وہی آئی۔ اب اس کے اندر دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مجھ سے آ کے ملیں گی، وہ مجھ سے آ کے ملے گی پہلے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی قبر تو حجرہ عائشہ میں ہے، ازواج مطہرات کا آنا جانا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں رہتی ہے، پھر ملاقات کریں گی کہ کیا مطلب ہے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی حجرہ عائشہ کے اندر نبی کی قبر ہے، اور حجرہ عائشہ سے متصل ہی نبی علیہ السلام کی تمام ازواج کے گھر بنے ہوئے تھے، ان کا روز کا آنا جانا۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تم میں سے وہ مجھ سے آ کے پہلی ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ قبر کے اندر؟ بھائی نبی کی قبر میں تو کوئی بیوی دفن نہیں ہوئی، پھر ملاقات کہاں کریں گے؟ بھائی اللہ کے نبی جنت میں ہیں، جنت میں ملاقات ہوگی۔ دیکھیں کتنی سادہ سی بات ہے، کتنی سادہ سی بات ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کے کان میں ایک بات کہی، وہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے دوسری بات کہی، وہ ہنسنے لگی۔ نبی کی وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ، پہلے تو تم نے مجھے نہیں بتایا کہ نبی نے آخر کیا بات کہی تھی کہ تم رو دی تھی پھر ہنسنے لگی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے میرے کان میں یہ کہا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، میری وفات ہونے والی ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں رو دی۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری بات کی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو کہتی ہے میں خوش ہو گئی۔ آخر فاطمہ رضی اللہ عنہ جنا کے دیا کہاں سے آ گئی؟ آخر فاطمہ رضی اللہ عنہ اصل میں جنا کا برتھ ڈے منایا ہے نا، یہ کرسمس چل رہا ہے۔ میں نے ایک کو یہ لکھ کے دے دیا کہ جس طرح لوگ میلاد النبی مناتے ہیں نا، اسی طریقے سے عیسائی میلاد المسیح مناتے ہیں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ اب دیکھو لفظ میلاد اگر نبی کے لیے استعمال کرو تو خوش ہوتے ہیں، جب لفظ میلاد عیسیٰ کے لیے استعمال کرو غصے میں آ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی کفر ہو گیا۔ بھائی میلاد کے معنی پیدائش کیا ہے نا؟ بھائی جب تم نبی کے، اچھا یہ دیکھیں جو مولوی میلاد النبی مناتے ہیں ان سے کہو کہ اگر میلاد المسیح منائیں، کہیں گے نہیں یہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے بھائی وہ بھی نبی ہے وہ بھی نبی ہے، کیوں نہیں منا سکتے؟ اگر غلط ہے تو دونوں غلط ہیں۔ خیر یہ بات آ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فاطمہ سے کہا بیٹی سے تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی۔ کہاں ملیں گی؟ جنت میں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی کہاں لے جا رہے ہیں، اور جو مولوی کہاں لے جا رہا ہے؟ قبر کے اندر۔ دیکھیں مولوی کہاں لے جا رہا ہے؟ کہتا ہے ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، احمد رضا
وہی نبی علیہ السلام کے ازواج کا روزانہ آنا جانا عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں وہی خبر ہے۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے آ کے سب سے پہلے تم ملو گی، وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہے، اور سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ مجھ سے آ کے ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ جنت کے اندر۔ تو اب پتہ ہے کیا، اصل میں پہلے بھی ہم یہ حدیثیں پڑھتے تھے، لیکن ہمارے ذہن مشرکانہ تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے تھے۔ بھائی اللہ نے کہا ہے نا افلا یتدبرون القرآن، تو کہ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں مولویوں نے عقل مار دی تھی، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ ہمارے دماغ میں نا مولویوں نے وہ دولے چھا کے جو چوہے ہوتے ہیں نا، ان کا کڑا ہمارے دماغ میں لگا دیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب وہ کڑا نکلا ہے نا تو پھر دماغ تھوڑا کام کرنے لگا، ورنہ کبھی دماغ کام ہی نہیں کرتا تھا۔ پہلے ہم ان صوفیہ کے واقعات سنا کرتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، تو بڑی عقیدت سے پڑھتے تھے کہ یار کیسے کیسے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، کیسی کیسی انہوں نے کرامات اور کمالات دکھائے ہیں۔ لیکن جب قرآن پڑھنے لگے، غور کرنے لگے، تو پتہ چلا کہ یہ تو سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہوگا، چاہے ہم جسمانی غلام نہ ہوں، لیکن ہم سارے ان مولویوں کے ذہنی غلام ہیں۔ ذہنی غلامی کسے کہتے ہیں؟ جب بندہ اپنے ذہن سے نہیں سوچتا، دوسرے کے ذہن سے سوچتا ہے، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، دوسرے کی آنکھ سے دیکھتا ہے، منہ اس کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، الفاظ کسی اور کے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذہنی غلامی، اس کو کہتے ہیں بدترین تقلید، کہ بندہ نہ اپنے دماغ سے سوچے، نہ اپنے کان سے سنے، نہ اپنی نگاہوں سے دیکھے۔ تو آپ دیکھیں پھر تو بندہ وہی دیکھے گا جو مولوی دکھائے گا، وہی سنے گا جو مولوی سنائے گا۔ اگر اپنے کان استعمال کرے گا تو سنے گا نا۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی اونگنا بھی غفلت ہونے کی نشانی ہے، اور سونا تو ہے ہی۔ یہ جب بندہ سو جاتا ہے جتنی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اس کو ہوش نہیں ہوتا کہاں پڑا ہے۔ اور اونگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم تقریر سنتے ہیں نا، تو سنتے سنتے جو ہے نا اونگ آتی ہے، جھٹکا لگتا ہے ایسے کر کے، تو اس کو کہتے ہیں اونگ، یعنی ہم ایک دم غفلت میں چلے جاتے ہیں اونگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الہ تو وہ ہو سکتا ہے جسے نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ 1 لمحے کے لیے بھی نیند آ جائے تو 1 لمحے میں کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس کائنات میں جو اللہ کا حکم چل رہا ہے نا، وہ حکم ساقط ہو جائے گا۔ پھر یہ ساری مخلوقات پھر آزاد ہو جائیں گی نا، اللہ کی مخلوق کی پابند نہیں ہے۔ سورج اپنی مرضی چلائے گا، چاند اپنی مرضی کرے گا۔ تو آپ بتائیں کہ اللہ کو اگر اونگ آ جائے تو کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، ایسا ہی عقیدہ اس قوم نے ان اپنے خود ساختہ اولیاء اللہ کے بارے میں بنا لیے کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے، ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، دن ہو یا رات، کسی بھی زبان میں پکاریں تو وہ ہماری پکار کو سن لیتے ہیں، ان تک پہنچ جاتی ہے اور وہ ہمارے مشکل کشائی کرتے ہیں۔
دیکھیں یہ کام تو وہی ہستی کر سکتی ہے جسے نہ نیند آتی ہو نہ اونگ آتی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہر صفت کے اندر انہوں نے شامل کر دیا، یعنی اس کے اندر دیکھیں کتنی باتیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ہمارے بابا حضرات، یہ پیر جیلانی، علی حجویری، معین الدین چشتی، یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ بھائی جب بھی تو مشکل کشائی کریں گے، اگر سو رہے ہوں گے تو کیسے کریں گے؟ تو یہ صرف یہ نہیں کہ مردہ نہیں مانتے، بلکہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ ہر وقت جیسے اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تدبیر امر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نظام عالم ان بزرگوں کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے۔ اب نظام عالم کون چلا رہا ہے؟ یہ گلے شاہ، لال قلندر، پیلے شاہ، یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر نظام ان کے ہاتھ میں آ جاتا تو اب تک تو ساری مخلوق کی ایسی تیزی ہو جاتی۔ ان کے ہاتھ میں ہے، جو مرے ہوئے مردہ جن کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں، کہتے ہیں یہ نظام عالم چلا رہے ہیں۔ علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب اٹھا کے دیکھ لو، یہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، لیکن دیکھو کیا کہا ہے، آگے فرمایا۔ ابھی دیکھیں ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب تھے، بڑے مشہور تھے، لوگ کہتے تھے یہ دلوں کے حال جانتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بچے جو ہیں وہ کرکٹ کھیلتے تھے محلے میں، گیند ان کے گھر میں چلی جاتی تھی دن میں یا شام کے وقت، وہ بابا سو رہے ہوتے تھے، بچے جاتے تھے چپ چاپ اندر گھستے تھے، گیند اٹھا کے لے آتے تھے، باولے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو دیکھیں بابا زندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون آیا کون گیا۔ لیکن ان بابوں کے متعلق جو قبروں میں دفن ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو زندہ ہیں، اور ایسے زندہ کہ ہر وقت زندہ، ہر وقت ہوشیار، چوکنے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ ساری صفت انہوں نے ان مردوں کو دے دی۔ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر شے کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا اکیلا وارث ہے، وہی مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر شے کی خزانے ہیں، کنجیاں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، فرمایا کون ہے الذی یشفع، جو شفاعت کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے، عندہ، اللہ کی جناب میں، الا باذنہ، نہیں مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا، اور یہ اذن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، گرمی کے مارے برا حال ہوگا، پسینے میں تر ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے، پھر وہ کہیں گے کہ چلو ہم کسی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کر دے، اللہ سے ہماری گھبراہٹ دور ہو جائے، ہمیں اللہ بچا لے۔ تو وہ جائیں گے آدم کے پاس، آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ دنیا کے پہلے انسان ہو، پہلے نبی ہو، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے، آپ ہماری اللہ سے سفارش کریں۔ دیکھیں وہاں پہ بھی کیا آ رہا ہے، فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے، ساری انسانیت کہہ رہی ہوگی، سب اعتراف کر رہے ہوں گے سجدہ کرایا ہے اللہ نے۔ یہ جو یہ انکار کر رہے ہیں نا
یہ تو کافر بنے ہوئے قرآن و حدیث کے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھ سے خطا ہوئی تھی، میں نے پھل کھا لیا تھا، نافرمانی کی، تم کہیں اور جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ اور آگے بھیج دیں گے۔ اس طرح آخر میں یہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ بڑی پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، آپ ہمارے لیے کچھ کریں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود پر فائز کرے گا اور میں اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اذن دے گا سفارش کرنے کی، اور اس شرط کے ساتھ کہ تم ہر شخص کی سفارش کر سکتے ہو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ فرمایا الا باذن، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں۔ دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ دعا کرنا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کی دعا کریں، درخواست کرے۔ وہ کہتے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہوگی جب اللہ اجازت دے گا۔ نبی کی تو وفات ہو گئی، نبی کو کیا پتا کون آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری سفارش کرے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس روز فرشتے سب بستہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون من اذن له الرحمن وقال صواب، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے آگے بول سکے، اللہ سے منوا سکے، اللہ پہ زور ڈال سکے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وقال صوابا، وہی کہہ سکے گا جو بات درست کرے، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرے گا اللہ سے، اور بہت ساری اس حوالے سے باتیں آتی ہیں احادیث کے اندر۔ تو یہ شفاعت کا جو معاملہ ہے یہ آخرت کا ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے آگے ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کسی بھی شے کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ الا بما شاء، مگر وہ جس کے لیے اللہ کی مشیت ہو، جس کے لیے اللہ چاہے۔ اللہ کی مشیت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نبی کے لیے جسے اللہ منتخب کرے گا، اس کے لیے۔ اللہ فرماتا ما کان وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے، مگر اللہ جس کو منتخب کر لیتا ہے غیب کی اطلاع دینے کے لیے، اس کو غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ اور ایک جگہ آ رہا ہے کہ اظہار غیب ولا یظہر من احد الا باذن اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا اظہار جو ہے اس پہ کرے گا جس نبی کو منتخب کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیب کا اظہار کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے وحی، اور وحی انبیاء میں آتی ہے۔ اب وحی کا سلسلہ ختم، اب آسمان سے غیب کی خبریں آنا بند ہو چکی ہیں۔ اب جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، بڑے بڑے پیر دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ سارے کاہن شیطان ہیں۔ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کاہن
جادوگر شیطان ہوتے ہیں، ان کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں، وہ سنی سنائی بات ان کے کان میں لا کے پھونک دیتے ہیں اور اکثر ان میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو غیب کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی بیوقوف بنائے، کوئی پیر بیوقوف بنائے کہ یہ میں تمہیں 1000 کا نوٹ دے رہا ہوں، اللہ کی قدرت سے اس کو رکھ دینا، اللہ کی قدرت سے 1 مہینے بعد ہی 1 لاکھ کا نوٹ بن جائے، 1 لاکھ روپے بن جائیں گے، تو جان لے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہم فیصلے کریں گے ظاہر کے اوپر۔ کوئی لاکھ علم غیب کا دعویٰ کرے، ہم یقین نہیں کریں گے، ہم ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ ظاہر میں 1000 کا نوٹ 1000 ہی رہے گا۔ تو اب ہمیں وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں بھی ہمیں کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، کوئی پیر، کوئی مولوی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کی کرسی، اس کی وسعت آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے، آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے، آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، دیکھیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں اس کی شان، دیکھیں کہ ایک ایک ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، ایک ایک سیارے کی اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ کے لیے ان کی حفاظت کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے۔ ہم سے تو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، وہ پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ زبردست العلی، بلندیوں والا، سب سے اعلیٰ اور اسوا، سب سے بلند مقام، جنت الفردوس، اس سے بھی اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا استوا ہے، مستوی ہے۔ فرمایا آسمان و زمین کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ بتاؤ مولائے کائنات کون ہوا؟ اللہ ہوا یا اللہ کا نبی ہوا؟ مولائے کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا علی مولا ہے؟ اس کائنات میں اللہ کی حکومت چلتی ہے یا علی کی حکومت؟ بھائی دیکھیں، علی کی حکومت تو ان کی زندگی میں نہیں چلی۔ بھائی کہتے ہیں یہ مولائے کائنات ہے، مگر خلیفہ ابو بکر بنائے گئے، مولائے کائنات خلیفہ نہیں بن سکے، پھر عمر بنے نہیں بن سکے، عثمان بنے نہیں بن سکے، جب خود بنے تو زیادہ عرصے نہیں چلے۔ جو اپنی زندگی میں مولائے کائنات تو بن سکے، وہ بننے کے بعد بن گئے۔ ایسے مولائے کائنات کہ اپنے خاندان کو کربلا کے میدان میں بچا نہ سکے، سب کے سر کٹوا دیے، کسی کی مدد نہیں کی۔ یہ کیسا مولائے کائنات ہے؟ لیکن مشرک کی عقل ماری جاتی ہے، وہ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتا۔ ہماری بھی عقل ایسے ہی کر دی تھی مولویوں نے، ہم سنی تھے، مولویوں نے ہمارے دماغ سن کر دیے تھے۔ اچھا، اس دماغ میں جو انہوں نے ڈال کے سن کیا تھا نا، کوئی دوسری بات آتی نہیں تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید، یعنی ایسا عقیدہ جس میں شرک نہ ہو۔ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے وہ یہ قرآن ہے، جو کچھ قرآن میں یہ ہماری توحید ہے، عقیدہ توحید۔ ہماری توحید نہ قرآن سے آگے ہے نہ پیچھے، نہ قرآن سے باہر ہے۔ جو قرآن میں ہے یہی ہماری توحید ہے۔ باقی جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔
صلاۃ کا حکم اللہ نے دیا، عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، یہ ہمارا وہ ہے مذہب کہہ دیں، اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے صحیح عقیدے کو قائم رہنے کی۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔